تو کیا ہم یہ جو سائلنٹ قسم کے بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے اب بات ہو رہی ہے، یا وہ کووڈ-19 والی بات ٹھیک ہے؟ بہت بڑی خطرناک قسم کا سوال کیا آپ نے ویکسینیشن کے نقصانات بہت زیادہ آئے ہیں، ہمارے پاس پیشنٹ آئے ہیں، ان کے پاس نقصانات ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے جو بلال بھائی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ آج کل جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو بڑی نوجوان اموات ہو رہی ہے، جب بھی آپ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی جوان آدمی جو ہے نا وہ دنیا سے رخصت ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو میں نے پوچھنا تھا کہ ایک تو انہوں نے کہا پہلے کہ جی جو کووڈ-19 کی ویکسینیشن لگوائے گا وہ 2 سال بعد مر جائے گا۔ اچھا، تو مجھے لگتا ہے یہی بات سچی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دوسرا، ہمیں تو یہی نہیں پتا چلتا کہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہے یا ہماری شوگر ہائی ہے، تو کیا ہم یہ جو سائلنٹ قسم کے بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے اب بات ہو رہی ہے، یا وہ کووڈ-19 والی بات ٹھیک ہے؟ بہت بڑی خطرناک قسم کا سوال کیا آپ نے میں نے پوچھا نہیں آپ سے کہ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں۔ یہ دونوں باتوں کا جواب دے دیں۔ یہ ویکسین کی وجہ سے بھی وہ بات ہوتی ہیں، آج کل سڈن ڈیتھس ہو رہی ہیں اور جوان لوگوں کی ہو رہی ہیں۔ ویکسینیشن کے نقصانات بہت زیادہ آئے ہیں، ہمارے پاس پیشنٹ آئے ہیں، ان کے پاس نقصانات ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے جو ہمارا لائف سٹائل ہے، ہم بات کرتے ہیں شوگر یا اس کا یہ سائلنٹ کلر، یہ اب تو شوگر بھی سائلنٹ کلر ہے، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا، اور بلڈ پریشر تو ہے، اسے سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے، کسی بھی ٹائم آپ کو اندر ہی اندر ختم کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، ویکسینیشن پہ بھی ہمیں وہ تو ایک علیحدہ میٹر آ گیا نا، جب آپ کے اوپر جیسے کرونا آیا، کوئی بیماری آئی تو ویکسین کروائی، تو اس کے نقصانات تو ابھی تک لوگوں کو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن کے اندر مسائل پیدا ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ جو میں نے ابھی بات کی فزیکلی ایکٹیویٹی ہماری کیا ہے، وہ نہیں ہے۔ ابھی شروع میں آپ نے ایک بات کہی بڑی زبردست پیچھے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ، اور یقین کریں جتنے پیشنٹ آتے ہیں نا شوگر کے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھیں، تو پہلے تو کہتے ہیں ہمیں بھوک کی بہت لگتی ہے، تو جب وہ کہتے ہیں عمل کرتے ہیں تو فوراً رزلٹ آتے ہیں۔ بالکل، شوگر سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور بلڈ پریشر تو پہلے بھی بات اکثر ہوتی ہے آپ کے ساتھ کہ یہ ایک سمٹمز ہے، کوئی اندر کہاں جی وہ اندر دیکھیں نا ہمارے اندر کوئی آرگن ہے بلڈ پریشر کا؟ نہیں، دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے، کڈنی ہے، باقی آرگن ہے، لیکن بلڈ پریشر نام کا کوئی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو سگنل دیتی ہے کہ آپ کے باڈی میں کہیں نہ کہیں آپ کے مسئلہ آ رہا ہے۔ بلڈ پریشر ہو حکیم صاحب پتہ کیسے چلتا ہے کہ مجھے ہے بلڈ پریشر؟ اچھا، اس میں نا کچھ سمٹمز ایسی ہوتی ہیں، ایک تو انسان کا نا یہ سر بھاری رہنا شروع ہوتا ہے اگر ہائی ہو، یہ آنکھوں کے اندر یہ سرخی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور کان بھی اب تھوڑا سا نا گرم رہنا شروع ہو جائیں گے، ہیٹ محسوس ہوگی۔ بلڈ پریشر ہائی کی ایک اور بڑی نشانی کہ غصہ آنا شروع ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہائی میں آدھے پاکستان کو بلڈ پریشر ہے پھر تو تقریباً ہے نا، یہ باقی مذاق تو نہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ یہاں پہ نا اگر ہم دیکھا جائے نا، یہاں پہ صبر کی کمی کیوں ہے؟ بلڈ پریشر ہونے کی ایک بنیادی وجہ کھانا بھی ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو جو کھانا ہے اس کو کیسے کھانا چاہیے؟ اچھی طرح چبا کے، اور ہمارے اندر تو اتنا صبر نہیں کہ ہم گلاس پانی کا اسے 3 حصوں میں پی لیں، ہم منہ کو لگاتے ہیں، گلاس ختم ہوتا ہے تو چھوڑتے ہیں، یا کولڈ ڈرنک کوئی پی رہا ہو۔ کتنا شرمندہ کر رہے ہیں، خدا کی قسم حکیم صاحب کتنی سچی بات کر رہے ہیں، تو اس کے بعد صحیح بات ہے۔ جو کھانا کھاتے ہیں صبح کا ناشتہ جو کرتے ہیں 5 منٹ زیادہ ہے، صبح کا ناشتہ اتنی جلدی ہوتا ہے عوام کا، آفس پہنچنا ہوتا ہے، ہم جلدی نہیں اٹھ سکتے۔ اچھا، جو غذا ہوتی ہے وہ کردار بناتی ہے، جب ہم غذا کھاتے ہیں وہ کردار بناتی ہے۔ یار کیا بات ہے یار، اس بات کو دوبارہ کہیں، کیونکہ یہ کلپ جو ہے نا یہ میں نے کاٹ کے اپنے فیس بک پہ لگانا ہے۔ غذا کردار بناتی ہے۔ اب جب آپ جلدی آپ غذا کھائیں گے، آپ کسی سگنل پہ کھڑے ہوں گے، آپ کسی کی بات برداشت کریں گے؟ کیونکہ آپ نے کھانا ہی جلدی کھانا، آپ کا کردار ہی وہ جلدی والا بن رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں ایک کھانا آہستہ آہستہ کھائیں، پانی، جب آپ اس کے اوپر صبر نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے اندر صبر آئے گا کیسے؟ کیا بات ہے۔ یہاں پہ دیکھیں نا قرآن مجید میں جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کیا بات ہے، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ تو رب کیا کہتا ہے، میں کن کے ساتھ ہوں؟ جو صبر کرتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا کہ صبر، لیکن ہمیں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے، آپ نے حکیم صاحب یہ بتائیے لال مرچ کھانی کتنی خطرناک ہے یا نہیں ہے؟ لال مرچ بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جتنا اس ٹائم السر کا پیشنٹ ہو چکا ہے نا، لال مرچ ایک تو 1 نمبر ہو، خود لے کے آپ پسوائیں تو آپ کی طرف سے نہ ہی ہوگی نا، پھر 1 نمبر کہاں سے ہونا؟ ہاں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو لوہاری میں نہیں مل رہی ہے، پھر ہو بالکل مائنر،
آنی چاہیے لیکن مائنر ہو، کیونکہ اگر آپ اسے زیادہ استعمال کریں گے تو آج کل جو پیشنٹ ہے نا، جو آپ اکثر ہم بات کرتے ہیں جی ایچ پائلوری کا پیشنٹ آ گیا، السر کا پیشنٹ، آئی بی ایس، تو یہ سارا کیا زخم ہی ہے نا اندر. تو زخم مرچ جو ہے، جتنے ہم مرغن کھانے کھاتے ہیں، آج تو مسالوں میں اگر آپ کے کھانے میں مسالہ نہیں ہے تو لوگ کھانے کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور ہمیں بیمار کیا ان مسالوں نے، ٹھیک ہے، اور بازاری کھانوں نے. اگر آپ دیکھیں بلڈ پریشر کی کاز میں کیا ہے، مرغن اغذیہ. اب بلڈ پریشر انہی لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے، اس میں ذہنی پریشانی کا کردار ہے، وہ حکومت ادا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ پوری طرح پریشان کر رہی ہے. لیکن ایک ہفتے میں 3 دفعہ پیٹرول بڑھ گیا، تو یہ پریشانی میں اضافہ تو حکومت کر رہی ہے، یہ تو انہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے. اللہ کے بندے آپ خود تو کم از کم تھوڑا سا خیال کریں کہ دیکھیں سبزیاں ہیں. اب بلڈ پریشر والا پیشنٹ جو ہے اسے چاہیے سبزیاں کھائے، پھل کھائے، سلاد کھائے. شوگر پیشنٹ کے لیے بھی سلاد، پھل، سبزیاں بہت زیادہ اچھی ہیں. سبزی کھائے، سلاد کھائے، لیکن کڑھائیاں نہ کھائے، تلی ہوئی چیزیں نہ کھائے، نان چھولے صبح نہ جا کے کھائے، پائے نہ کھائے. بلال بھائی یہ صبح کے ناشتے اور رات کے کھانے جب سے آئے ہیں، ایمانداری سے بتائیں بیماریاں بڑھی ہیں کہ کم ہوئی؟ اور اکثر دیکھیں 3 کھانوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. نہیں نہ ہے، 2 وقت کی روٹی مانگتے تھے نا، تو اب 3 وقت کا کھانا. اچھا ہم نا ٹائم دیکھتے ہیں کھانے کا، بھوک نہیں دیکھتے. حالانکہ اصول یہ ہے کہ جب تک آپ کو بھوک نہ لگ جائے کھانا نہیں کھانا چاہیے. نہیں تو پہلا جو وہ ڈائجسٹو سسٹم چل رہا ہے نا، ہم ایک کھانے کے اوپر کھانا کھاتے ہیں. ہم کسی کو کام ہی کہیں، ایک بندے کو آپ نے بھیجا ہے جاؤ پانی لے کے آؤ، ساتھ ہی آپ اسے ابھی وہ چلا ہی ہے تو کہ یار روٹی بھی لے آئے. تیسرا ابھی تھوڑا سا آگے گیا، اب یہ بھی پکڑ دو، یہ ساتھ پڑی جی. اب اسے ایک بھی کام ڈھنگ سے نہیں ہوگا، آپ کہیں نا فوراً کر دو تو نہیں کر سکے. اسی طرح کھانا جب ہضم ہو رہا ہوتا ہے، اوپر سے ہمیں کوئی مہمان آ گیا، چائے کولڈ ڈرنک کچھ نہ کچھ ہم لیتے رہتے ہیں پورا دن. یہ سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے بلڈ پریشر اور شوگر کی. ایک میں نے سوشیولوجی کا آرٹیکل پڑھا تھا، اس میں ایک حکیم صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی جو آپ نے فرمائی، میں اس کو بڑا کر رہا ہوں بات کو، کہ جو کھانا ہے نا یہ کردار بناتا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر جتنے خطے ہیں جہاں کے بھیڑ اور بکری کھائی جاتی ہے، جو جیسے کہ ہم ہیں پاکستانی، ہمارا کردار بھی بھیڑ اور بکری جیسا ہی ہوتا ہے. اس پہ کوئی دو رائے تو نہیں ہوتی. عرب جو ہے وہ اونٹ کھاتے ہیں، تو آپ دیکھو جب وہ کہتے ہیں نا آپ باہر جائیں عرب کنٹریز میں جائیں تو ان کا ناک اونچا ہوتا ہے اور وہ آپ کو جلا کہہ کے جب دھکا دیتے ہیں، یہ بدتمیزی نہیں، ان کا کردار ہی اونٹ والا ہے، اونچی گردن والا ہے. اور گھوڑا کہاں کھایا جاتا ہے؟ ٹرکی میں. ٹرک سے لڑکے تو دیکھیں آپ، وہ گھوڑے کی طرح ہیں. یہ آپ کی خوراک جو ہے وہ آپ کا کردار سوشیولوجیکلی بناتی ہے، سائنٹیفک بات نہیں ہے یہ، سوشیولوجیکلی آپ کو وہ ضرور بتاتی ہے کہ آپ کیا ہیں. جو ویجیٹیرینز ہیں ان کا مزاج کثرت میں جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، عصبی ہوتا ہے، بالکل عصبی ٹھنڈا ہوتا ہے زیادہ کمپیئر ٹو جو کہ بیف کھاتے ہیں.